رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قابل صدر احترام معزز دوستو سامعین اکرام، آج 1443 ہجری ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کی 15 تاریخ ہے۔ اور اس مہینے کی جیسے بہت سی برکات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، جیسا کہ قربانی کے ایام گزر چکے، قربانی کا اس مہینے سے خاص تعلق ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں کی 18 تاریخ 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدا میں ہی بہت مال سے نوازا تھا۔ غنی کہتے ہی مالدار کو ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا، انہوں نے جس طرح اس کا حق تھا ویسے ہی اللہ کے راستے میں سخاوت بھی کی اس مال سے۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، مسلمانوں نے اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں خالی ہاتھ پہنچے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار بھائیوں کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرو، بھائی چارگی کرو۔ تو انصار نے کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور اس نے کہا میری مہاجر بھائی سے نکاح کر لے۔ یہاں تک کسی کے پاس بڑا مکان تھا، اس نے اپنے مکان کے درمیان میں دیوار کھینچ دی، آدھا بھائی میرے مہاجر بھائی کا، آدھا میرا ہے۔ ہر چیز انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تقسیم کر لی۔ مسلمانوں پر بہت تنگ حالات تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو پانی پینے میں بھی مشکل پیش آتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے لیے جگہ خریدنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے لیے جگہ خریدی، اپنے پیسوں سے مسجد کی جگہ خرید کر وقف کر دی۔ پھر پانی کی قلت پیش آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کنواں ہے، اگر مسلمان خرید لیں، وہ یہودی کا کنواں ہے، تو مسلمانوں کے لیے پانی پینے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ کون ہے جو کنواں خریدے؟ حضرت عثمان خاموشی سے مجلس سے اٹھے اور اس یہودی کے ساتھ جا کر سودا کیا۔ اس یہودی سے کہا کہ تیرے پاس کنواں ہے، تم کو لوگوں کو پانی فروخت کرتا ہے، تو اپنا کنواں مجھے بیچ دے، جتنے پیسے لیتا ہے، جتنی رقم چاہتا ہے میں تجھے رقم دیتا ہوں۔ اس یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں مکمل کنواں نہیں بیچوں گا، کنویں کا آدھا حصہ بیچوں گا، یعنی 2 دنوں میں سے 1 دن تم پانی لو گے، 1 دن میں پانی لوں گا۔ اور آدھا کنواں 12,000 درہم کے عوض اس نے بیچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 12,000 درہم اس یہودی کو دیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، فلاں یہودی کا فلاں کنواں فلاں باغ میں ہے، وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے، 1 دن مسلمانوں کی باری ہے، 1 دن یہودیوں کی باری ہے، اور جس دن میری باری ہے، مسلمانوں کی باری ہے، اس دن کسی کے لیے کوئی روک نہیں ہوگی، خواہ اس میں سے یہودی آ کر پانی بھریں یا عیسائی بھریں، مسلمان بھریں، سب کو کھلی اجازت ہے۔ مسلمانوں نے کنواں خریدا، اب مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ چند دن کے بعد اس یہودی نے دیکھا جو یہودی پانی فروخت کرتا تھا، اب تو ایسا ہوا کہ اس کے گھر والے بھی جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی اس دن پانی بھر کر لے جاتے تھے، اگلے دن کوئی یہودی والے دن کوئی آتا ہی نہیں تھا، جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی اس دن کوئی پانی بھرنے کے لیے آتا ہی نہیں تھا۔ یہودی نے کہا یہ کیا ہو گیا، لوگ 1 دن میں پانی بھر لیتے ہیں، اگلے دن کا بھی میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے۔ تو وہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ عثمان، تو نے آدھا کنواں خریدا تھا، میں تجھے بیچ رہا ہوں دوسرا آدھا کنواں بھی خرید لے۔
حضرت عثمان نے کہا پہلے تو نے شرط رکھی تھی، اب میں شرط رکھوں گا کہ اب تو کنواں تو بیچے گا، لیکن کنویں کے ساتھ ساتھ جو کنواں جس باغ میں ہے وہ باغ بھی مجھے فروخت کر۔ اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے ساتھ ساتھ آدھے کنویں کے ساتھ ساتھ سارا باغ بھی خریدا، اور وہ باغ آج بھی اس باغ کا جو نکلتا ہے سالانہ اخراج نکلتا ہے، اس سے جو بھی نفع حاصل ہوتا ہے وہ سب مسجد نبوی کے جو اخراجات ہیں اس سے پورے کیا ہے، وہی باغ آج بھی موجود ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخاوت۔ پھر کئی مواقع ایسے آئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال سب کچھ خرچ کیا۔ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں نے تیاری کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ ان دنوں بیمار تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا کہ عثمان میں جانتا ہوں تیری چاہت ہے ہمارے ساتھ جائے تو جہاد میں شریک ہو، لیکن چونکہ میری بیٹی اور تیری بیوی بیمار ہے اس لیے تو اس کی تیمارداری کر، اس کی خبر رکھ اور اس کا علاج کروا، تو ہمارے ساتھ شامل ہوگا، ایسے سمجھیں گے کہ تو ہمارے ساتھ شامل ہے، تو بدری صحابہ میں شامل ہوگا۔ صحابہ اکرام جنگ کے لیے چلے گئے۔ جب جنگ سے واپس ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ آپ کی بیٹی کی وفات پا گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حوصلہ افزائی کی، اپنی بیٹی کو قبر پر گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی دوسری بیٹی کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، حضرت عثمان سے نکاح کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک بیٹی فوت ہو جاتی عثمان کے گھر میں دوسری بیٹی دے دیتا، حتیٰ کہ 40 کی 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا بے در پہ، کہ کیونکہ عثمان جیسا داماد کوئی نہیں، محمد رسول اللہ جیسا سسر کوئی نہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ سوم ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر خلافت سنبھالی، خلیفہ اول بنے، پھر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی اس وقت 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت، 22 لاکھ مربع میل پر۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اس وقت 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لے رہا۔ اکیلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جن کی حکومت کے اندر، جن کی خلافت کے اندر سب سے زیادہ فتوحات ہوئی، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اسلام کا پرچم لے رہا ہے۔ 22 لاکھ پہلے تھے، 22 لاکھ اور اسلام کی فتوحات میں شامل تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آخری دور کے آخر میں بہت مشکلات کا سامنا ہوا، بغاوت ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام اکثر صحابہ اکرام حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت عثمان کی 82 سال عمر ہے۔ خطبے کے دوران باغی آگے جنہوں نے خلافت سے بغاوت کی ہوئی تھی، حکومت سے باغی تھے، آ کر ایک باغی کھڑا ہوا، کہنے لگا عثمان خطبہ بند کر دے، خطبہ بند کر دے، ہم تجھے خلیفہ نہیں مانتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جاری رکھا۔ دوسرا کھڑا ہوا، پھر اس نے بھی یہی بات کہی، عثمان خطبہ بند کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جاری رکھا۔ تیسرا کھڑا ہوا، حتیٰ کہ سارے باغی مسجد کے لوگ تمام کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان سے کہنے لگے عثمان خطبہ بند کر۔ حضرت عثمان نے خطبہ بند نہیں کیا، خطبہ پڑھتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے مسجد کے باہر سے پتھر اٹھائے اور حضرت عثمان کو پتھر مارنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے، اتنے زخم لگے، خون بہنے لگا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جس عصا کے سہارے پر کھڑے تھے
وہ عصا جس کے سہارے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، وہی عصا حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا، وہی لاٹھی حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عثمان گرے، ان ظالموں نے، ان باغیوں نے وہ لاٹھی اٹھائی، توڑ دی۔ حضرت عثمان کے پتھر مارے، حضرت عثمان کو اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام گھر لے گئے۔ گھر میں لے جا کر ان کو دوا دی، کوشش کی کہ ہوش میں آ جائیں۔ شام کے وقت جب شہد چکھایا، انہیں دوسری چیزیں چکھائیں، ان کے منہ میں ڈالیں، شام کے وقت جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آئی۔ دوپہر جمعے کے وقت سے بے ہوش ہے۔ جب ہوش آئی تو سب سے پہلے الفاظ یہی تھے کہ علی بتا مدینے والوں کا کیا حال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ عثمان میرے بھائی تیری حالت دیکھ، ابھی تو بے ہوشی سے اٹھا ہے، ابھی تو بے ہوشی سے بیدار ہوا ہے، اور سب سے پہلے لوگوں کا پوچھ رہا ہے، انہی لوگوں کا پوچھ رہا ہے جنہوں نے تجھے زخمی کیا ہے، تجھے بے ہوش کیا تو انہی لوگوں کا حال پوچھ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن یہ جو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت سنبھالی ہے، یہ میرا مدینہ میرا شہر نہیں ہے بلکہ میرے محمد کا شہر ہے۔ مجھے مدینہ شہر بہت پیارا ہے، یہ لوگ میرے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، میرے پاس امانت ہے، میں اس کی حفاظت کروں۔ پوچھا مدینہ والوں کا کیا حال ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا کھانا ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، 20-25 دن، حتیٰ کہ 30-35 دن گزر گئے۔ 35ویں دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا کہ علی مجھے پانی بھیج دے، مجھے پانی پلا دے، مجھے پیاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر پر مٹکا اٹھایا اور لے کر آ رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کی طرف۔ باغیوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مکان کی طرف پانی لے کر آ رہے ہیں عثمان کے لیے، تو انہوں نے تیر برسائے، مٹکے پر مٹکا توڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پانی نہیں لا سکے، آئے حضرت عثمان کی خدمت میں پیش ہوئے، اپنی پگڑی اتار کر حضرت عثمان کی گود میں رکھ دی، عرض کی عثمان میں عاجز آ گیا ہوں، میں نے کوشش کی تھی کہ تجھے پانی پلا سکوں، لیکن ان ظالموں نے تجھ تک پانی پہنچانے نہیں دیا۔ حضرت علی نے ساتھ ساتھ یہ پوچھا کہ عثمان 35 دن گزر چکے ہیں، 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، کس طرح جی رہے ہو، کس طرح گزارا کر رہے ہو، پانی بھی نہیں پی سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن و حسین، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے گھر کی پہرے داری کریں۔ باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 37ویں دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، ان باغیوں کو پکارا، اور باغیوں کیا یہ وہی مسجد نبوی نہیں ہے جس کی جگہ میں نے خرید کر دی تھی؟ آج تم مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے؟ کیا یہ وہی مسجد کنواں نہیں ہے جس کو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ آج مجھے اس سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ہماری صرف ایک بات ہے، وہ مان لے، ہم تیری بات پر تجھے چھوڑ دیں گے، تیرے لیے اجازت دے دیں گے، صرف ہماری ایک رائے پر عمل کر لے، ایک بات پر عمل کر لے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا بات ہے، کون سی بات ہے جس پر میں عمل کروں، مجھے تم اس قید سے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ عثمان خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان تجھے خلافت ملے گی، اور تیری خلافت کے دوران فتنے پیدا ہوں گے، فساد پیدا ہوں گے، خرابی آئے گی، بہت سے فتنے تیرے خلاف کھڑے ہوں گے، تیرے خلاف عداوت ہوگی، بغاوت ہوگی، تیرے دشمن کھڑے ہوں گے، لیکن تو خلافت مت چھوڑنا۔ اے عثمان اگر تو نے خلافت چھوڑ دی تو قیامت کے دن میرے پاس مت آنا،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، اگر میں آج خلافت چھوڑ دوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، لہٰذا میں خلافت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر عثمان ایسے ہی برداشت کر، ہم تجھے رہا نہیں کریں گے، محاصرہ نہیں چھوڑیں گے تیرے گھر، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزر گئے، 40واں دن تھا، 41ویں دن انہوں نے 18 ذی الحج کا دن تھا، جمعے کا دن، 4 باغی اندر داخل ہوئے، ان کے گھر میں گھسے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک باغی نے خنجر گھونپا، حضرت عثمان کے سینے میں خنجر مارا، دوسرے نے حضرت عثمان کے منہ پر تماچا مارا، حضرت عثمان کو زخمی کیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے، شہید ہو کر گر پڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ ان کو مارنے لگے تو حضرت عثمان جب سانس لے رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ خبردار میری اہلیہ کو ہاتھ مت لگانا۔ حضرت نائلہ اس وقت آپ کے حرم میں تھی، شہید ہو گئے۔ ایک دن گزرا کہ کوئی آئے تعزیت کرے، تدفین کے لیے میت اٹھائے، لیکن نہیں، حضرت نائلہ انتظار کر رہی ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، وہ مسجد نبوی کی چھت پر چڑھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آج بھی عثمان کی میت نہیں اٹھانے دی جائے گی، باغیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آج بھی عثمان کی میت نہ اٹھانے دی گئی تو میں اپنا دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی۔ باغیوں کو ڈر پیدا ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہی مدینے کی گلیوں میں آ گئی تو پھر قیامت کا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس لیے باغیوں نے اس بات کی اجازت دی کہ رات کے وقت جنازہ اٹھایا جائے اور صرف 4 لوگ جنازہ اٹھائیں۔ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کو کفن دیا اور لے کر چلے۔ آگے آگے حضرت نائلہ چراغ لے کر جا رہے ہیں۔ 5ویں آدمی کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، 5ویں آدمی شرکت نہیں کر سکا۔ جب مدینے کی گلیوں میں سے جنازہ گزر رہا تھا، وہ باغی پتھر برسا رہے تھے میت پر، ایسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت جب شہادت کی، خون کے قطرے جسم سے گرے تو وہ قرآن پاک کھلا ہوا تھا، قرآن پاک کے اوپر گرے۔ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو سونپی تھی، اس کو مکمل حفاظت کی اپنی خون کے آخری قطرے تھے۔ اس دین پر پختہ رہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اس پر عمل کیا اور لوگوں کو بتلا دیا کہ ہر چیز سے اہم، اپنی جان سے اہم، ہر چیز سے اہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، شریعت، خلافت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، قرآن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسا حیا، اور حیا ایسا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ شخصیت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی غسل کرتے وقت بھی اپنے کپڑے پورے نہیں اتارے، اپنا سطر نہیں ننگا کیا، خود بھی اپنا سطر نہیں دیکھا، وہ شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ۔ آج بے حیائی ہے ہمارے معاشرے، کوشش کریں کم از کم باہر نہیں، اپنے گھر میں حیا پیدا کریں، اپنی اولاد حیا کے پردے میں رکھیں تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، ہمارے دین کی حفاظت ہو، تاکہ ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو سکے، ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔